بنجامن نتنیاہو کی اب اپنے ہی دیش میں خیریت نہیں ہے، اس کو جیل جانا پڑ سکتا ہے۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو کے دفتر سے جاری ہونے والا بیان صاف بتا رہا ہے کہ امریکی صدر نے ذرہ برابر ویلو نہیں دی ہے بنجامن نتنیاہو کی، اور جو الفاظ ہے کہ ہمیں امید ہے ابنائے ہرمز کو بغیر کسی شرط کے کھول دیا جائے گا۔ اسی طرح امریکہ ایران کی میزائل کی رینج کو کم کرے گا۔ امریکہ اس بات کو بھی یقینی بنائے گا کہ ایران کے پاس نیوکلیئر توانائی نہیں رہے گی، ایران کے پاس نیوکلیئر طاقت نہیں رہے گی۔ یہ اسرائیل کا جو لب و لہجہ ہے صاف بتا رہا ہے کہ اب وہ امریکہ سے گہار لگا رہا ہے، منت اور سماجت کر رہا ہے کہ ہماری عوام ہمیں برداشت نہیں کرے گی، کیونکہ اس جنگ میں ہم نے صرف کھویا ہے، حاصل کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل نے بنجامن نتنیاہو کا یہ بیان شائع کیا ہے۔ خود اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو کے ٹویٹر ہینڈل پر اور پرائم منسٹر کے آفس کے جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس پر اس بیان کو شائع کیا گیا ہے تھریڈ کی شکل میں۔ آپ پورا بیان اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جس میں کہا گیا کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ ایران کے خلاف حملے 2 ہفتے کے لیے روک دیے گئے ہیں، سسپینڈ کیے جائیں، بشرطے کہ ایران فوری طور پر ابنائے ہرمز کو کھول دے اور امریکہ، اسرائیل اور خطے کے دیگر ممالک پر تمام حملے بند کر دے۔ ہم امریکہ کی اس کوشش کو بھی مکمل سپورٹ کرتے ہیں کہ ایران اب امریکہ، اسرائیل، اپنے عرب ہمسایہ ممالک اور پوری دنیا کے لیے ایٹمی میزائل اور دہشت گردی کا خطرہ نہ رہے۔ ہمیں امریکہ کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ وہ ان مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے پرعزم ہیں جو امریکہ، اسرائیل اور ہمارے علاقائی اتحادیوں کے درمیان طے پائے ہیں، اور آئندہ مذاکرات میں ان پر عمل کیا جائے گا۔ ہم واضح کرتے ہیں کہ یہ 2 ہفتوں کی جنگ بندی لبنان کو شامل نہیں کرتی۔ یہ جو جملہ ہے بنجامن نتنیاہو کا سب سے زیادہ سیریس ہے کہ 2 ہفتے کی جو سیز فائر ہے لبنان کو انکلوڈ نہیں کر رہی ہے سیز فائر، کیونکہ ایران نے اسی شرط کے ساتھ سیز فائر کی ہے، اور ایران کی طرف سے اعلان ہو جانے کے بعد ہی عراق کی ملیشیا نے امریکی آرمی پر حملے بند کرنے کا اعلان کیا۔ عراقی ملیشیا نے کہا کہ اگلے 2 ہفتے تک امریکی آرمی پر، امریکہ کے اوپر عراق میں حملہ نہیں ہوگا، کیونکہ عراق میں ایرانی ملیشیا نے جس طرح امریکی آرمی پر حملہ کیا ہے، پورا عراق امریکی فوج سے ایک طرح سے خالی ہو گیا ہے۔ امریکی فوج چھپ چھپ کر وہاں رہنے پر مجبور ہے، اور اب اس تمام صورتحال کے دوران اسرائیل کا یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ سیز فائر یا تو کنٹینیو نہیں رہ پائے گی یا پھر بنجامن نتنیاہو نے یوں ہی بول دیا ہے۔ امریکہ کی طرف سے ڈانٹ لگنے والی ہے بنجامن نتنیاہو کی، اور لبنان کو بھی سیز فائر میں شامل کرنا ہوگا، کیونکہ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے ہی اس پوری سیز فائر کے لیے کوشش کی، جد و جہد کی، بات چیت کی، اور سب سے پہلے پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے ہی ٹویٹ کر کے جانکاری دی کہ 2 ہفتے کی سیز فائر کے لیے دونوں دیش ایگری ہو گئے ہیں، اور لبنان بھی اس میں شامل ہے۔ آپ اپنی اسکرین پر پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف کا یہ ٹویٹ دیکھیں، جس میں وہ کہہ رہے ہیں، نہایت عاجزی کے ساتھ مجھے اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ فوری جنگ بندی پر متفق ہو گئے ہیں، جو ہر جگہ انکلوڈنگ لبنان اور دیگر علاقوں میں فوری طور پر نافذ العمل ہوگی۔ میں اس دانشمندانہ اقدام کا پرتپاک خیر مقدم کرتا ہوں، اور دونوں ممالک کی قیادت کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے وفود کو جمعہ 10 اپریل کو اسلام آباد آنے کی دعوت دیتا ہوں، تاکہ تمام تنازعات کے حتمی حل کے لیے مزید مذاکرات اور بات چیت کی جا سکے۔ دونوں فریقوں نے غیر معمولی بصیرت اور سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے، امن استحکام کے فروغ کے لیے تعمیری انداز میں مصروف عمل رہے ہیں۔ ہمیں پر امید ہے کہ اسلام آباد مذاکرات پائیدار امن کے قیام میں کامیاب ہوں گے، اور آنے والے دنوں میں مزید خوشخبریاں سننے کو ملیں گی۔ امید یہی ہے کہ 2 ہفتے کی جو سیز فائر ہے، یہ سیز فائر آگے بڑھے گی، لمبی چلے گی، اور پرماننٹ سیز فائر میں تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن اب یہاں پر امریکہ کو ذلت اٹھانی پڑی ہے، رسوائی اٹھانی پڑی ہے، اور امریکہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا یہ سیز فائر ہو جائے، جنگ بندی ہو جائے، اور جب پاکستان نے یقین دہانی کرا دی ایران کو کہ امریکہ
ان کی شرطوں کو مان رہا ہے، تب ایران کی نیشنل سپریم سیکورٹی کونسل نے سیز فائر کے فیصلے پر مہر لگا دیا۔ اپنے بیان میں کہا کہ اس جنگ میں جو ہمارا ہدف اور گول تھا وہ حاصل ہو گیا، اور اسرائیل کو 4 گھنٹے کا وقت لگا۔ جو انٹرنل رپورٹ سامنے آ رہی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل یہ کہہ رہا تھا کہ وہ یہ حملہ بند نہیں کرے گا، کیونکہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا مسئلہ نمبر 1 ایران ہے، نمبر 2 IRGC ہے، نمبر 3 ایران کے پاس جو نیوکلیئر توانائی اور انریچمنٹ پائی جاتی ہے، نمبر 4 ایران کے پاس جو میزائلوں کا ذخیرہ ہے، اور جو سب سے بڑا اسرائیل کے لیے مسئلہ ہے وہ ایران میں پاسداران انقلاب کی حکومت ہے، ایران کا اسلامی نظام ہے۔ یہ اسرائیل کو برداشت نہیں ہے۔ اسی کو ختم کرنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تھا۔ پوری دنیا اس بات سے ایگری کر رہی ہے کہ یہ جنگ اسرائیل نے شروع کی تھی، اور اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو کو پوری یہودی لابی کو لمبے عرصے سے پچھلے 47 سالوں سے انتظار تھا کہ امریکہ کا کوئی ایسا بیوقوف صدر آئے جس کو اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کے لیے رضامند کر سکے، تیار کر سکے۔ ٹرمپ کے آنے کا انتظار تھا۔ کچھ تبصروں اور تجزیوں میں تو یہ بھی بتایا گیا کہ جو ڈیپ اسٹیٹ ہے امریکہ میں، اس نے باضابطہ ٹرمپ کو اقتدار تک پہنچایا، کیونکہ ٹرمپ پر بہت سارے مقدمات تھے، بہت سارے کیسز تھے۔ لوگوں کو لگ نہیں رہا تھا کہ ٹرمپ دوسری مرتبہ خاص طور پر سال 2024 میں امریکہ میں صدر کے امیدوار کے لیے بھی اہل ہوں گے، کیونکہ ریپ کا کیس تھا، سیکسول ہراسمنٹ کا کیس تھا، بیوی مقدمہ کر چکی تھی، دوسرے عورتوں کی طرف سے مقدمہ دائر کیا گیا تھا۔ لیکن کچھ ہی دنوں میں ٹرمپ کے اوپر آئے تمام مقدمات ہٹ جاتے ہیں، ٹرمپ کو کلین چٹ مل جاتی ہے، ٹرمپ صدر کے امیدوار بن جاتے ہیں، چناؤ میں جیت بھی مل جاتی ہے، کملا ہیرس کو ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد ہی ٹرمپ نے لگاتار اسرائیل کے ایجنڈا کے مطابق کام کرنا شروع کر دیا۔ تو اس جنگ میں بھی امریکہ کو گھسیٹا گیا تھا، امریکہ کو لایا گیا تھا۔ یہ جنگ دراصل اسرائیل کی تھی، لیکن جب سیز فائر کا، جنگ بندی کا وقت آیا تو امریکہ نے اسرائیل سے بالکل بھی مشورہ نہیں کیا، بات چیت نہیں کیا، اسرائیل سے پوچھے بغیر ہی امریکہ نے سیز فائر کا اعلان کر دیا۔ اور یہ فیصلہ اسرائیل کے لیے شاکنگ تھا، حیران کرنے والا تھا۔ CNN کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں اسرائیل کے جرنلسٹ نے احتجاج کیا اور کہا کہ فیصلہ تو ہمارے خلاف ہے، اسرائیل کا کوئی بھی ایجنڈا پورا نہیں ہو رہا ہے۔ امریکی جرنلسٹ نے کہا کہ تمہارا مقصد پورا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، ہمیں اس سے مطلب نہیں، امریکہ فرسٹ ہے، ہماری یہ پرائیورٹی ہے، ہماری یہ پالیسی ہے اور اسی پر عمل ہوگا۔ تو یہ صاف ہے کہ امریکہ نے اسرائیل سے پوچھے بغیر، اسرائیل کو مشورہ میں شامل کیے بغیر ہی جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ سیز فائر کا جو پروسیس چل رہا تھا اس میں پاکستان، ترکی، ایجپٹ، سعودی عرب تو شامل تھا، چین بھی شامل تھا اور امریکہ بھی شامل تھا، لیکن اسرائیل کہیں دور دور تک نہیں تھا۔ اور اسی لیے جب امریکی صدر نے سیز فائر کا اعلان کر دیا تو اسرائیل کو برداشت نہیں ہو سکا، اور اسرائیل کے پرائم منسٹر کے دفتر کو 4 گھنٹے کا وقت لگ گیا اس فیصلہ کو قبول کرنے میں، اسٹیٹمنٹ جاری کرنے میں، اور اسٹیٹمنٹ میں بھی یہ جھول شامل کر دیا گیا کہ لبنان اس میں انکلوڈ نہیں ہے۔